انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نازل کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب حق کے ساتھ۔ اب یہ مختلف اصل میں مضامین ہیں، چھوٹے چھوٹے مضامین ہیں جو سورہ نساء میں جمع کیے گئے ہیں۔ اہل کتاب کو دعوت ہوئی ہے، پیچھے ہم نے دیکھا منافقین کا طرز عمل بیان ہوا، مختلف جو ہیں۔ یہاں پہ بتایا گیا کہ ان خاص حالات میں وہ جو ہے اس وقت پیدا ہو گئے تھے، کس طریقے سے تم نے جو ہے وہ بیہیو کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کو جو ہے کم کر لو، نماز صلاۃ الخوف پڑھ لو، اگر تمہیں خوف ہے دشمن کی طرف سے انسٹرکشن دے دی کہ تم ان سے فائٹ کرو، ہمت کرو فائٹ کرنے کی، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں پہ ایک اور جو ہے چھوٹا جو ایک سمجھنے کے اس کا سب ٹاپک ہے وہ کیا ہے کہ عدل کرنا ہے۔ پہلے بھی بات آئی تھی کہ تم نے ہر حالت میں عدل کرنا ہے، یہاں پہ اس پہ ایگزامپل کے طور پہ ایک واقعہ ہوا تھا اس کو ریفر کیا گیا، اور پھر کہا گیا کہ دیکھو عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان اس کے ذریعے جو بصیرت دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اور نہ بنے خیانت والوں کی طرف سے جھگڑنے والے، واستغفر اللہ، بس اللہ سے استغفار کیجیے، ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے استغفار قبول کرنے والا ہے اور رحیم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ فرمایا کہ آپ استغفار کیجیے؟ اصل میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے پیچھے، وہ یہ تھا کہ انصار کا ایک قبیلہ تھا بنی ظفر، اس میں ایک شخص تھا بشیر بن ابیرک، تو اس نے ایک انصاری کی زرہ چوری کر لی تھی، کسی اور انصاری جو مسلمان تھا اس کی زرہ چوری کر لی، اور جب اسے پتہ چلا کہ میں پکڑا جاؤں گا تو اس نے وہ زرہ کسی یہودی کے گھر پھینک دی۔ اب وہ یہودی بیچارہ پھنس گیا، ٹھیک۔ اب یہاں پہ جب کیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو یہ بنی ظفر کے جو خاندان کے لوگ تھے وہ آپ کے پاس آ گئے، اور وہ بڑی تیز زبانیں تھیں ان کی، یعنی وکالت کرنے لگے کہ بھئی یہ تو بڑا اچھا بندہ ہے، نیک بندہ ہے۔ اب قریب تھا کہ آپ ان کی باتوں میں آ جائیں۔ اصل میں جو ایویڈنسز تھے وہ تو یہ بتا رہے تھے کہ یہودی جو ہے وہ بے گناہ ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں میں کچھ آنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر متنبع کر دیا، اور یہ آیت نازل فرما دی کہ دیکھو عدل کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے، چاہے وہ آپ کے قریبی کیوں نہ ہو، آپ کے رشتہ داری کیوں نہ ہو، یا آپ کے ساتھی کیوں نہ ہو۔ تو یہ سارا ماجرا ہے، اس حوالے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ہے گرفت فرمائی گی تھوڑی سی کہ آپ آئندہ اس کا خیال رکھیے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑا نہ کیجیے ان کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں آپ اپنے آپ سے۔ ان اللہ لا یحب من کان خوانا نثیما، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اسے جو خیانت کرنے والا ہے اور گناہ گار ہے۔ یستخفون من الناس، وہ چھپا سکتے ہیں اپنے ارادے لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ سے تو وہ چھپا نہیں سکتے۔ وہو معہم، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب وہ مشورہ کرتے ہیں رات کو ایسی بات کا وہ خوش نہیں ہوتا جس سے۔ وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور اللہ تعالیٰ اس کا جو وہ کر رہے ہیں احاطہ کرنے والا ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء، اے مسلمانوں سنو، یہ تم ہی تو ہو کہ جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، جو جھگڑتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں۔ اب کچھ مسلمانوں نے بھی ان کا ساتھ دیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ٹھیک ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں، مسلمان ہے، وہ تو یہودی ہے، اس کو وہی جھوٹ بول رہا ہوگا۔ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، پس کون جھگڑے گا اللہ سے ان کے بارے میں روز قیامت۔ ام من یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا ان کا وکیل۔ تو یہاں تو جھگڑ لوگے لیکن وہاں کون جھگڑے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ فرمایا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ دیکھو میں بھی صرف انسان ہی ہوں، ٹھیک ہے، خبردار میں ایک انسان ہی ہوں، آپ سے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور جس طرح میں سنتا ہوں اسی کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں۔ ممکن ہے ایک شخص اپنی دلیل اور حجت پیش کرنے میں تیز ترار اور ہوشیار ہو، اور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی علم غیب نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں، یعنی یہ مختلف مقامات ہیں نا قرآن میں جس سے وہ جو باطل عقائد ہیں ان کی تطہیر ہوتی ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہ کہتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ میں غلط فیصلہ کر بیٹھوں، کیونکہ میرے سامنے جو دلائل آئیں گے میں اس کے مطابق فیصلہ کروں گا، حالانکہ وہ حق پر نہ ہو وہ شخص، اور اس طرح میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دے دوں، لیکن اسے یاد رکھنا چاہیے، کم سے کم اسے یاد ہو جس نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور سب کو دھوکہ دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروایا کہ یہ آگ کا ٹکڑا ہے جو وہ لے کے جا رہا ہے، اس کی مرضی ہے کہ اسے لے لے یا چھوڑ دے۔ تو آپ نے یہ متنبع کر دیا۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، اچھا یہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ ومن یعمل سوءا،
تو اور جس نے کوئی برائی کی او یظلم نفسا یا کیا ظلم اپنے آپ پر ثم یستغفر اللہ پھر مانگی بخشش اللہ تعالیٰ سے یجد اللہ غفور الرحیم تو اللہ تعالیٰ کو وہ غفور الرحیم ہی پائے گا ومن یکسب اثما اور جس نے کمایا گناہ فانما یکسبہ علی نفسہ اور تو بے شک وہ کماتا ہے گناہ اپنے ہی لیے تو اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے وکان اللہ علیما حکیما ورنہ اللہ تعالیٰ تو علیم اور حکیم ہے ومن یکسب خطیئۃ او اثما اور جس نے کمائی کوئی خطا یا کوئی گناہ ثم یرمی بہ بریئا پھر اس کا الزام تھوپ دیا کسی بے گناہ پر الزام کسی پر لگا دینا یہ تو بہت بڑا جرم ہے فقد احتمل بہتانا و اسم مبینا تو اس نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے اور ایک بہت ہی واضح کھلا گناہ کیا ہے ولولا فضل اللہ علیک و رحمتہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتی لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک تو یقیناً تہیہ کر چکا تھا ایک گروہ ان میں سے کہ آپ کو رائے عدل سے ہٹا دے وما یضلون الا انفسهم اور وہ نہیں بہکار رہے مگر اپنے ہی آپ کو وما یضرونک من شیء اور وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے آپ سے کو کچھ بھی وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ اور نازل کی ہے اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت وعلمک ما لم تکن تعلم اور سکھایا آپ کو وہ جو آپ نہیں جانتے تھے وکان فضل اللہ علیک عظیما اور اللہ کا فضل جو ہے آپ سے پر تو بہت بڑا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم کوئی بھلائی نہیں ہے ان کی بہت سی سرگوشیوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں آپس میں تو اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے الا من امر بصدقۃ سوائے اس کے جو ترغیب دے صدقے کی او معروف یا نیکی کی او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی تو یعنی اگر تو اس مقصد کے لیے سرگوشیاں کی جا رہی ہیں تو پھر تو اچھی بات ہے صلح کرانا یہ تو بہت اچھی بات ہے اس پہ بڑا اجر ہے ابو داؤد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو روزہ نماز صدقہ سے بھی افضل ہے لوگوں نے خواہش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں ہمیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ آپس میں صلح کرانا ہے فرماتے ہیں اور آپس کا فساد نیکیوں کو ختم کر دیتا یعنی دو مسلمانوں بھائیوں کی آپس میں صلح کرا دینا یہ نماز پڑھنے روزہ رکھنے اور صدقہ کرنے سے نفلی نماز روزہ اور صدقہ کرنے سے افضل ہے تو اگر تو یہ سرگوشیاں اس مقصد کے لیے ہو رہی ہیں کہ صلح کرائی جائے تو پھر تو اچھی بات ہے لیکن اگر کسی اور مقصد کے لیے ہو رہی ہیں تو پھر اس کا گناہ ہے تو ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ اور جس نے کیا ایسا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا تو پھر فسوف نؤتیہ اجرا عظیما تو عنقریب جو ہے ہم اسے دیں گے بہت ہی عظیم اجر ومن یشاقق الرسول اور جو مخالفت کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی من بعد ما تبین له الہدی اس کے بعد کہ واضح ہو چکی اس پر ہدایت ویتبع غیر سبیل المؤمنین اور راستہ وہ چلے جو کہ مسلمانوں کا راستہ نہیں ہے نولہ ما تولا تو ہم پھیر دیں گے اسے جدھر بھی وہ خود پھرا ہے اسی طرف جانے دیں گے اس کو ونصلہ جہنم اور ڈال دیں گے اسے جہنم میں وساعت مصیرا وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے بہت ہی ایک اصلاح سے اہم آیت ہے کہ اس میں سبیل المؤمنین کو بھی ایک حجت قرار دیا گیا ہے نا کہ اللہ فرماتے ہیں ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی اور ویتبع غیر سبیل المؤمنین اس کا مطلب کہ مومنین کا جو راستہ ہے جو مومنین جو ہے اجتماعی طور پہ قبول کریں اس کی بھی ایک ویلیو ہے اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ سے جب لوگوں نے پوچھا کہ اجماع کی دلیل کیا ہے قرآن میں تو انہوں نے جو ہے 3 دن تک وہ پڑھتے قرآن اور روزانہ جو ہے انہوں نے کئی دفعہ قرآن ختم کیا تو پھر وہ اس آیت کو انہوں نے سمجھا کہ یہ بالکل اجماع کے اوپر دلالت کرتی ہے تو انہوں نے پھر یہ آیت پیش کی تو لوگ کنونس ہوئے کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ہاں یہاں پہ یہ بہرحال ذہن میں رکھیں یہاں مومنین کی بات ہو رہی ہے مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے یعنی اکثریت مسلمانوں یہ سب چل رہی ہے آپ بھی اس طرف چلیں یہ نہیں کہا جا رہا جو اہل حق مومنین ہیں اگر وہ متفق ہے کسی بات کے اوپر تو بہرحال اس کا مطلب ہے کہ یہ بات درست ہے اور یہ بھی ایک دلیل ہے دین کے اندر جیسا کہ صحابہ کرام کسی بات پر متفق ہو گئے اجماع صحابہ ہے تو پھر یہ بھی ایک دلیل ہے یہ بندوں کی قرآن و سنت میں اس کے اوپر کوئی بات نہ ہو لیکن بہرحال یہ ٹاپک جو ہے اس پہ بڑی بحث ہے کہ اجماع کسے ہم کہیں گے اور اس کا ابھی وقت نہیں ہے انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے